سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات کی مزید مضبوطی کے لیے کینیڈین قیادت کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان انصاف اور مذاکرات کے ذریعے امن کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث جاری ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے وانا میں طلبہ کو بچانے کے لیے تاریخی آپریشن کرنے پر پاک فوج کی تعریف کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حالات معمول پر آنے سے متعلق بی جے پی حکومت کے جھوٹے دعوے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کے سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کے کینیڈا کی تعمیر و ترقی میں گراں قدر کردار کو سراہا ہے، جو دونوں ممالک کے مابین تعلقات کی مضبوطی کے لیے پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں کینیڈا کے نئے تعینات ہونے والے ہائی کمشنر طارق علی خان سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کینیڈین ہائی کمشنر کو تقرری پر مبارکباد دیتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی تعیناتی کے دوران پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دیرینہ اور دوستانہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ شہباز شریف نے کینیڈین قیادت کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کینیڈا کے ساتھ تعلقات کی مزید مضبوطی کا خواہش مند ہے۔ اس موقع پر کینیڈین ہائی کمشنر نے گرمجوشی سے استقبال کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ترقی پذیر دنیا کی آواز مزید بلند کرنے، انصاف اور بات چیت کے ذریعے امن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اقوام متحدہ کے منشور خود مختار مساوات، تنازعات کے پرامن حل، عدم مداخلت اور ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کے اصولوں پر مبنی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ استحکام اور ترقی کے لیے بات چیت ہمیشہ سے پاکستان کی ترجیح رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی لعنت کے خلاف بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اور وہ ہر قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ اسلام آباد اور وانا میں ہونے والی دہشت گردی کی گھناؤنی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ بزدلانہ کارروائیاں اس لعنت سے نمٹنے کے ہمارے قومی عزم کو کبھی متزلزل یا کمزور نہیں کر سکیں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ایک بار پھر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی سہولت فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کے بیان کا جواب دیتے ہوئے اسپیکر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے پر منحصر ہے اور اس حوالے سے ان کی پیشکش کو قبول کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ وزیر اعظم نے بارہا اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ ایوان میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث جاری ہے۔ اس سے قبل اجلاس کے آغاز پر اسپیکر نے اسلام آباد اور وانا میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاستی اداروں کے عزم کو سراہا۔ بعد میں ایوان نے دہشت گردی کی کارروائیوں میں جام شہادت نوش کرنے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات کے عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد گورننس اور دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ انصاف کی مؤثر فراہمی یقینی بنانا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم پر تفصیلی بحث ہوئی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اپوزیشن نے اس پر کوئی تجویز نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنتی بلکہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں ملوث ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں کامیابی اور معاشی بحالی کی بدولت دنیا میں پاکستان کے وقار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اکتوبر کے مہینے میں ملک کو 3 ارب 40 کروڑ ڈالر موصول ہوئے، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 11% زیادہ ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کو بھی سراہا۔
اس سے پہلے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے وانا میں طلبہ کو بچانے کے لیے تاریخی آپریشن کرنے پر پاک فوج کی تعریف کی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وانا میں پاک فوج نے 500 سے زیادہ طلبہ کو بازیاب کرایا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے اس تاریخی آپریشن کو دنیا یاد رکھے گی اور وانا آپریشن دنیا کی ملٹری اکیڈمیوں میں پڑھایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ دشمنوں کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان نے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن اب میدان سے بھاگ چکا ہے اور یہ پراکسی جنگ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے وزیر شیزا فاطمہ خواجہ نے ملک کی خوشحالی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے جدید ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ کے مباحثے کی نشست سے خطاب کر رہی تھیں۔ شیزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کا تعلق صرف آئی ٹی ٹیکنالوجی یا معاشی کارکردگی سے نہیں بلکہ یہ قومی سلامتی، جغرافیائی اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ سمیت جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ پاکستان میں الجزائر کے سفیر براہیم رومانی نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور سفارتی تعلقات بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفیر نے پاکستان سے الجزائر کو برآمد ہونے والی اشیاء کے معیار کی تعریف کی۔ گورنر سندھ نے الجزائر کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے جنوبی سوڈان میں استحکام کے لیے نئے سیاسی مذاکرات اور امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر عاصم افتخار احمد نے جنوبی سوڈان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے سیاسی وابستگی، قیام امن اور انسانی ضروریات کے لیے تعاون برقرار رکھنے میں سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری کے اہم کردار پر زور دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حالات معمول پر آنے سے متعلق بی جے پی حکومت کے جھوٹے دعوے کی سخت مذمت کی ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے کہا کہ بی جے پی حکومت 5 اگست 2019 کے اپنے غیر قانونی اقدامات کو درست ثابت کرنے کے لیے امن، سرمایہ کاری اور ترقی کے جھوٹے بیانیے گھڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے قریب دیہاتوں اور علاقوں میں بھارتی فورسز کے اہلکاروں کے لیے زمین پر جاری قبضے اور کنکریٹ کے ڈھانچے کی تعمیر علاقے میں دانستہ فوجی سازش کی نشاندہی کرتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ کشمیری عوام بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ اردو کے معروف شاعر شکیب جلالی کی 59ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام سید حسن رضوی تھا اور وہ 1 اکتوبر 1934 کو علی گڑھ کے قریب جلالی نامی قصبے میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ 1950 میں پاکستان آ گئے۔ شکیب جلالی نے اردو غزل کو ایک نیا اور انوکھا رنگ عطا کیا اور ان کا پہلا شعری مجموعہ روشنی اے روشنی 1972 میں شائع ہوا۔ 2004 میں ان کے تمام شعری مجموعوں کو کلیاتی شکیب جلالی کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ شکیب جلالی کا انتقال 1966 میں آج کے دن سرگودا میں ہوا۔ نمونیا کے مرض کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن خاص طور پر 5 سال سے کم عمر بچوں اور بزرگوں پر نمونیا کے اثرات کو اجاگر کرتا ہے جو اس بیماری سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ دن نمونیا سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنے، بہتر علاج کے مواقع کو فروغ دینے اور نمونیا سے وابستہ اموات کی شرح کو کم کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب کے بعض میدانی علاقے صبح اور رات کے اوقات میں سموگ اور ہلکی دھند کے لپیٹ میں رہیں گے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 31، پشاور 25، کوئٹہ 18، گلگت 19، مظفر آباد 20، مری 16، جبکہ سری نگر 16، جموں 25 اور لیہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔